جس جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے روکا ہے ان چیزوں سے میں رکا کیا. مثال کے طور پر بس میں گئے، کسی عورت کے جسم سے ہمارا جسم لگ گیا، ہٹنا تھا، ہٹے نہیں، مزہ لے کر کھڑ گئے. اب وہ بس سے اترے بعد کم درجے کا متقی کون ہے؟ اسے سب سے بڑا غم کیا رہنا، میں ہٹنا تھا نا، کہیں کو نہیں ہٹا، میں پورا روزہ گیا میرا، 20 پر 3 روزے، 20 پر 2 روزے میرے گئے. اسے کہتے ہیں کم درجے کا متقی. گناہ ہوتے ہی ہار گئے، نفس جیت گیا، ہار گئے. ہارنے کے بعد آہا مجھے نہیں کرنا تھا نا، میں نہیں کرنا تھا نا. اور کوئی دوسرا وہ گناہ کرتا ہوا نظر آئے، اس پر غصہ نہیں آنا، میں بھی میری جوانی میں کام کیا تھا نا. یہ ہے متقی. اب ہم دیکھیں گے کہ متقیوں کی صفت کیا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ مومن وہ ہیں، یہ متقی وہ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی چیز، پہلی صفت قرآن میں جو اللہ متقیوں کی بتا رہا ہے، غیب کی جو چیزیں ہیں اسے مانتے ہیں. غیب کیا؟ جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا کرم، ہم چھوٹے درجے کے متقی ہیں. ہم سب کی خواہش کیا ہے؟ جنت کو جانا. جنت دیکھے، ہمیں جنت دیکھے نہیں دیکھے. اچھا امریکہ دیکھے نہیں، فوٹو میں تبھی امریکہ دیکھو ہی، فوٹو میں تبھی جنت دیکھے نہیں دیکھے. لیکن سب کی خواہش کیا ہے؟ جنت کو جانا. اسے کہتے ہیں متقی. جنت دیکھے نہیں لیکن اتنا یقین ہے ہم کو جنت ہونے کا کہ پلیان تو پار کر کر گئے تو داشا مکان ہے. اس سے زیادہ ہم کو بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے. لیکن یہ اب ہمارا ایمان، یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کیوں ہم کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے؟ یہ ایمان یقین میں نہیں بدلا. جب یہ ایمان یقین میں بدل جاتا ہے تو آدمی کے آنکھوں کے سامنے جنت رہتی ہے، آدمی کے آنکھوں کے سامنے جہنم رہتی ہے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت، تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ صبح حضور نے پوچھے. انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا کاملا، یا رسول اللہ میں پکا مومن ہو کر صبح ہوئی. بڑا جملہ. حضور نے کہا فماذا حقیقت ایمانی کا، اتنا بڑا جملہ بول رہے ہو کہ میں پکا مومن ہو کر میری صبح ہوئی، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے فَكَأَنِّي أَنظُرُ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میرے آنکھوں کے سامنے جنتی جنت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَسْمَعُ، میں جہنمیوں کی درد کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں. اور جب میں نماز میں کھڑتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ رحمان کا عرش میرے سامنے ہے اور اس کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ میرے حقیقی ایمان کا لیول ہے. حضور فرماتے ہیں اس پر مضبوطی سے جم کر رہو اور آگے بڑھتے رہو. تو ہم مانتے ہیں جنت ہے، لیکن جنت کی خواہش اتنی نہیں ہے کہ جنت کے لیے ایک چیز بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انہیں اس کی شادی 1 بجے کھانا مل جائے گا. اب شارخ جاتے ہیں، کہیں شارخ ہیں، اب شارخ معلوم کیا کیا ملنے والا ہے، فش فنگر ملنے والا ہے، یہ سب ملنے والا ہے. اب شارخ کو میں بولتا ہوں 10:30 بجے ہمیں نکلتے ہی 1 بجے کھانا ہے. شارخ آؤ با، ہمیں جاگو وہاں بومن کے ہوٹل میں اٹلیاں اچھے رہتے، کہتے 8 اٹلیاں کھا لے کو آئیں گے. شارخ کیا بولیں گے؟ بھیا ذرا رکو بھیا، بھوک لگتی ہے، 2 اٹلی کھائیں گے بھیا، اس کے بعد ہے بھیا، بولیں گے نہیں. تو بھوک لگنے کے باوجود شارخ وہ بریانی کے ایکسپیکٹیشن میں 2 اٹلی کھا رہے ہیں کیونکہ بریانی ان کو چاہیے.
اسی طرح جسے جنت چاہیے وہ جنت کے لیے دنیا زیادہ نہیں لیتا، جتنی دنیا لیا اتنا جنت میں کم ہو جاتا. یاد رکھیں یہ بات. اللہ والوں کو لگژریس لائف ملتی تو رونے لگتے، کیونکہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ جو اچھی زندگی گزارنی تھی تم نے دنیا میں گزار لی، اب آخرت میں نہیں ملے گا. فاروق اعظم، گھر میں ایک آدمی آئے کھانے کے واسطے. فاروق اعظم جو کھانا کھانا ہے وہ کھانا وہ آدمی کے لیے رکھے. وہ کھانا پتہ نہیں موٹا چاول، یہ اوپرا نخرے زیادہ نہیں رہنا. مومن کو باسمتی بھی کھائے جانا، راشن کا کھانا بھی کھائے جانا. وہ جو روٹی تھی وہ باریک آٹے کی روٹی نہیں تھی. وہ روٹی کے ساتھ وہ کھا رہے تھے تو ان کو کھانے نہیں ہوا، خیا جیسا ہوا. وہ کون کھاتے تھے وہ کھانا؟ فاروق اعظم. وہ دیکھے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ کھانے ہوتا نہیں. تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بھاری کھانا کیا مجھے معلوم نہیں کیا؟ یہاں کا کیا بہترین کھانا مجھے معلوم. وہ بکرے کے گوشت کے اندر کیا مسالہ رکھ کر کیا پکائے تو کیا کیا آئٹم آتے، پورے آئٹم میں کھا کو ہوں. ہر ایک آئٹم کا مزہ مجھے معلوم ہے. اب سارے آئٹم میں اس لیے چھوڑ دیا. اللہ کی ایک آیت ہے، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. قیامت کے دن اللہ کافروں سے کہے گا، فاروق اعظم سے نہیں کہے گا. لیکن ان کا تقوی کیا ہے؟ یہ آیت جب سے میں حضور کے زبان سے سنا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا دنیا میں تم اچھا کھانا کھا لیے، دنیا میں تم اچھی زندگی جی لیے، اب آخرت میں تم کو کیا بھی نہیں ملے گا، اس لیے میں دنیا میں جتنا ہو سکے اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہوں آخرت کے لیے. اور ان کا پوزیشن کیا تھا اس وقت؟ پورے عرب ان کے انڈر میں، عراق ان کے انڈر میں، آدھا ایران ان کے انڈر میں، سیریا ان کے انڈر میں، جارڈن ان کے انڈر میں، اسرائیل ان کے انڈر میں، ایجپٹ ان کے انڈر میں. اتنی بڑی ملک کا حاکم زندگی کیا گزر رہی ہے. اب یہ سب ان کو کیوں کرنا آسان ہوا؟ کیونکہ غیب پر ایمان مضبوط ہو جانا، آخرت کے لیے جینا، آخرت کے لیے جینا.